أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صلوات. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو کل اس مرحلے تک پہنچی کہ بنیادی کام جو مسلمانوں کا ہے وہ ایک نیک اور صالح معاشرے کی تشکیل کرنا ہے، اور اس بنیادی کام اور اس فریضے کی انجام دہی میں جو رکاوٹیں ہیں، جو ہرڈلز ہیں ہمارے لیے، وہ یہ ہیں کہ 21ویں صدی میں مغربی معاشرہ جو اسلام کے مقابلے پر ہے اور جس نے اپنی تمام طاقت صرف کر دی اس بات پر کہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کیا جا سکے، اس نے یہ نعرہ دیا کہ مذہب کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سوشل ریفارم کا فریضہ انجام دے سکے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی کام یہی ہے۔ اور اس فریب نظر کے اندر، اس دھوکے میں ہمارے نوجوان بھی مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جہاں تک مذہب ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے وہاں تک ہم مذہب کو مان لیں گے، مگر جب مذہب دنیا کے راستے میں آنے لگے گا تو چاہے زبان سے وہ نہ کہیں مگر عملی رویہ اکثریت کا یہی ہے کہ چلو کچھ دیر کے لیے اگر غلط راستہ بھی اختیار کرنا پڑے تو کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لیں گے۔ تو ہم یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت کس طرح اس سیلاب سے، جو بے دینی کا سیلاب ہے، ہم اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں اور واقعی طور پہ اپنے کردار کو اسلامی کردار رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں شہزادی سیدہ طاہرہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار کیسے ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کل گفتگو اس مرحلے پہ چھوڑی کہ ہمارے سامنے جو گفتگو چل رہی بس اسی کو آج آخری مرحلے تک لانا ہے کہ ایک تعلیمی نظام ہمارے سامنے ہے، ایک سوسائٹی ہمارے سامنے ہے، ایک یہ نظریہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم عبادت کو کیا سمجھتے ہیں، اور تیسری چیز سروس، نالج ورشپ سروس، کہ ہم اسلام کے لیے کیا کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر بزرگ
نوجوان، بچہ، مرد، عورت اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں نے اب تک جتنی زندگی گزار لی اس میں اسلام کے لیے کیا کیا، کون سی خدمت انجام دی، میں نے اسلام کی راہ میں کیا قربانی پیش کی۔ اس لیے کہ شہزادی نمونہ عمل ہیں، پرفیکٹ آئیڈیل ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ کس کس چیز میں؟ زندگی کے جس رخ میں آپ دیکھیں، سیکریفائز میں شہزادی نمونہ عمل ہیں، بریوری میں شہزادی نمونہ عمل ہیں، عبادت میں شہزادی نمونہ عمل ہیں، مردوں کے لیے شہزادی نمونہ عمل ہیں، خواتین کے لیے شہزادی نمونہ عمل ہیں، بہترین ماں کیسے بنے شہزادی نمونہ عمل ہے، بہترین بیٹی کیسے بنا جائے شہزادی نمونہ عمل ہے، بہترین مالکہ کیسے بنا جائے شہزادی نمونہ عمل ہے، بہترین اللہ کی بندگی کا حق کیسے ادا کیا جائے شہزادی نمونہ عمل ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر معاشرے کو بیدار کیسے کیا جائے، چونکایا کیسے جائے، جگایا کیسے جائے، اس کے لیے بھی شہزادی نمونہ عمل ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میری اتنی زندگی گزر گئی، زندگی کے 41 سال گزر گئے، ان 41 سالوں میں کون سا ایسا کام ہے کہ جسے میں کہہ سکوں کہ یہ میں نے واقعی طور پر سروس کے طور پر مذہب کے لیے کیا ہے؟ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ خلوص کے ساتھ یہ واقعی میں نے کیا۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنے آپ کو انتظار کرنے والی قوم کہتے ہیں۔ میں ہر نوجوان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جائے اور بستر پہ لیٹ کے سوچے اور غور و فکر کرے کہ انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا انتظار خاموشی کا نام ہے؟ کیا انتظار سکوت کا نام ہے؟ کیا انتظار جمود کا نام ہے؟ کیا انتظار بیٹھے رہنے کا نام ہے؟ کیا انتظار صرف زبان سے یہ کہنے کا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں نام ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، حسن کمیلی، کیا تمہاری زندگی میں کوئی ایک ایسی رات ہے کہ جب دل کی گہرائیوں سے یہ چاہا ہو کہ مولا اب ظلم بہت بڑھ گیا، مولا اب ہم بے وارث ہیں، مولا اب تشریف لائیے تاکہ عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو سکے، اور جو بنیادی کام مسلمانوں کو دیا گیا اس ذمہ داری کو ہم آپ کی سرپرستی میں ادا کر سکیں؟ کیا واقعی میں نے دل کی گہرائیوں سے کبھی ایسا چاہا؟ زبان سے تو میں روز کہتا ہوں، لیکن کیا واقعی ایسا چاہا؟ امام نے شکوہ کیا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو توقیع برآمد ہوئی اس میں شکوہ کیا، ابراہیم ابن مہزیار سے شکوہ کیا۔ کیا شکوہ کیا؟ ہمارے چاہنے والے ہمیں یاد نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ یہاں پہ آ کے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسے دہراتا ہوں، عزیزو غائب امام نہیں ہیں، غائب ہم ہیں، غائب ملت ہے، غائب قوم ہے۔ جس دن ہم واپس آ جائیں گے اس دن امام بھی واپس آ جائیں گے۔ ہم نے کیسے چاہا، کب چاہا، کیا خدمت انجام دی؟ میں نے عرض کیا کہ عبادات کا یہ مطلب نہیں صرف کہ ہم نماز اور روزے کی پابندی کر کے یہ سمجھیں کہ ہم نے مذہب کا حق ادا کر دیا، بلکہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا راہ خدا میں کوئی تماچا کھایا؟ کیا راہ خدا میں کوئی قربانی دی؟ کیا آج اسلام کی پوری دنیا میں کیا صورتحال ہے؟ اسلام کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے؟ اس میں میرا حصہ کیا ہے؟ میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ ہر دن صبح اٹھ کر ہم چائے کی چسکیوں کے ساتھ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور ملت کس حال سے گزر رہی ہے، اور ٹی وی کے چینل چینج کرتے ہوئے جب کہیں دھماکے کی خبر آتی ہے، جب کہیں بربادی کی خبر آتی ہے، کہتے ہیں ہٹاؤ، یہ روز کی بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اخبار پڑھتے ہیں، اسے موڑ کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اندر سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سب کچھ غلط لکھا ہوا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس اخبار میں سب کچھ غلط لکھا ہے اسے پڑھنے کا میرے پاس روز وقت ہو، اور جس قرآن کے اندر ساری سچی خبریں ہیں اس کی 5 آیات کی تلاوت کا میرے پاس وقت نہ ہو، اور پھر بھی میں سمجھوں کہ میں نے مذہب کا حق ادا کر دیا، پھر بھی میں سمجھوں کہ واقعی طور پر جو میرے ذمہ داری دے کر مجھے بھیجتے کہ جب کوئی منصب ملتا ہے ہر منصب کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک شخص کو کسی اسکول کا پرنسپل بنایا گیا، یہ منصب ہے، مگر اگر وہ یہاں پر بیٹھ کر کچھ بھی نہ کرے تو کیا منصب باقی رہے گا؟ نہیں، ذمہ داری لے کے منصب اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کے آتا ہے۔ ہمارا منصب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یہ منصب دیا گیا، مگر اس کے ساتھ فرائض کیا ہیں، اس کی طرف کتنی توجہ ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا شہزادی کی ذات اقدس کو کہ شہزادی نے کیا ہمارے لیے
نمونے چھوڑے ہیں اور ہم ان پر کہاں تک کاربند ہیں. ہم نے کہاں کتنا اپنی زندگی میں شہزادی کی ذات کو نمونہ عمل بنایا. مسئلہ آج کیا ہے؟ میں نے عرض کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشرہ ہمارے سامنے، دیکھیں دو چیزیں میں جلدی سے عرض کرتا ہوں، ایک ہے ویلیوز اور ایک ہے سوسائٹی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے مقابلے پر سوسائٹی ہے اس وقت، وہاں پر ویلیوز سوسائٹی سے جنریٹ ہوتی ہیں، یعنی سوسائٹی پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے، انہی سے ویلیوز نکلتی ہیں. جب ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہوں گی تو کچھ دن کے بعد کیا ہوگا؟ مے بی آفٹر 10 ایئرس 20 ایئرس 30 ایئرس جب نئی جنریشن آئے گی تو وہ چاہیں گے کہ اب زمانہ بدل گیا، ہماری مرضی کے مطابق ہمارے مطالبات کو، ہماری بے حیائی کی عادتوں کو قبول کر لیا جائے. اس کے لیے وہ ایک تحریک چلائیں گے اور ایک موقع وہ آئے گا کہ پوری سوسائٹی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی، اور پھر جو کچھ نوجوان چاہتے ہیں، جو کچھ نئی نسل چاہتی ہے، اسی کو قبول کر لیا جائے گا اور وہی ویلیوز بن جائیں گی. یہ ہے ان ویلیوز کا حال جو سوسائٹی ہی سے نکلتی ہیں. پھر 50 سال گزریں گے، اس کے بعد ایک نئی نسل آئے گی، وہ کہے گی جو ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں ہم اس کے مطابق نہیں چل سکتے، ہمیں نئی ویلیوز چاہیے. وہ نئے بے حیائی کے قانون لائیں گے، وہ قانون پاس ہوں گے، پھر سوسائٹی ان کے سامنے جھکے گی. بس فرق یہی ہے کہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں ویلیوز پائی جاتی ہیں جو سوسائٹی سے نکلتی ہیں، مگر اسلام پہلے ویلیوز دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے مطابق سوسائٹی بناؤ. یہ ویلیوز ہیں، اگر اس کے مطابق سوسائٹی بنے گی تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا. ورنہ مسلم ممالک ہو سکتے ہیں، اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا جب تک ویلیوز وہ نہ ہوں. اور ویلیوز وہ دی ہیں اسلام نے کہ طلوع صبح محشر تک زمانہ کتنا ہی بدلتا رہے، کتنی ہی نئی نسلیں آتی رہیں، اسلام کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنی ویلیوز کے آگے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دے، اس لیے کہ وہ صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. ہم نے کسوٹی دے دی، ہم نے قرآن کا پیمانہ دے دیا، ہم نے ائمہ کی سیرت دے دی. اب اگر اس کے مطابق بنتے ہو تو تم مسلمان کہلاؤ گے، اگر نہیں ہو. آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم کیا میڈیا کیا کر رہا ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی. وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسی کا نام اسلام ہے. عزیزو، ہمیں انہیں بتانا پڑے گا کہ مسلمان کی عادت کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا نام اسلام ہے. اگر قرآن کے مطابق عمل کرے تب اسلام ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آج جس ہستی کا ذکر ہے، جس شخصیت کا ذکر ہے، اس کے کردار، اس کی سیرت، اس کے درس، اس کی زندگی پر نظر رکھی جائے. مسئلہ کیا ہے آج؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہیں. وہ کیوں نکل رہی؟ کیونکہ ہم نے غور نہیں کیا. ہم ان سیرتوں کا ذکر کرتے ہیں مگر معجزات کا بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، جبکہ ان کا معجزاتی رخ وہ اس لیے ہے کہ ہم انہیں اپنے جیسا نہ سمجھیں. ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ وہاں سے رہبری کرنے اور ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بشری رخ اس لیے ہے کہ ہم انہیں دیکھتے چلے جائیں اور عمل کرتے چلے جائیں. مسئلہ کب حل ہوگا؟ مسئلہ اس وقت. دیکھیے انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز ہے. اب میں بہت اہم گفتگو 10 منٹ کے لیے بہت توجہات آپ کی چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ہر انسان سیلف سینٹرڈ ہے، اسے اپنی ذات سے غرض ہے. آپ بچے سے اگر فطرت کو سمجھیں تو بچہ، آپ کوئی چیز اسے دے دیں، ایک چاکلیٹ دے دیا آپ نے بچے کو، وہ فوراً ہاتھ پھیلائے گا، لے لے گا. اب آپ واپس لینا چاہیں وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے گا. یعنی انسان لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے بدل دیا جائے. اگر یہ لینے کا جذبہ دینے کے جذبے سے بدل جائے. ہم قرآن کن کا قصیدہ پڑھتا ہے؟ کھانے والوں کا قصیدہ نہیں پڑھتا، لینے والوں کا قصیدہ نہیں پڑھتا، جو سائل کی آواز پر اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے سائل کو دے دیتے ہیں اور خود بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. مگر یہ جذبہ کیسے ہو؟ یہ لایا کہاں سے جائے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اور اس کے لیے شہزادی کی سیرت
ماؤں کے لیے دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایک مرد بگڑ گیا تو ایک کردار بگڑ گیا، اگر ایک عورت بگڑ گئی تو پوری نسل بگڑ گئی، پورا معاشرہ بگڑ گیا۔ سب سے زیادہ مشکل اور سخت صورتحال وہ ہوتی ہے جب ماؤں کے دل سے مامتا سوکھ جائے۔ اگر ماؤں کے دل سوکھ جائیں، اگر ماؤں کے دل میں محبت باقی نہ رہے، اس لیے کہ سچی محبت اگر اس دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے، بھائی بھائی کو بڑھتا ہوا دیکھے گا، حسد میں مبتلا ہو جائے گا، دوست دوست کو آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا، حسد کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ مگر باپ بیٹے کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، ماں اولاد کو بڑھتے ہوئے دیکھتی ہے، نہ صرف خوش ہوتی ہے بلکہ اس کی اگر زبان سے نہ بھی کہے تو اس کی دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے میری عمر بھی اسے لگ جائے، میری زندگی بھی اسے لگ جائے۔ اسی لیے اللہ نے نسلوں کی تربیت کے لیے مردوں سے زیادہ ذمہ داری خواتین پر رکھی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کیا ہیں؟ باہر کی ذمہ داری ان کی ہے، وہ مینٹینرز ہیں، وہ جائیں گے، وہ کما کے لائیں گے۔ گھر کی ملکہ بنا کے اسے بٹھایا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے نسلوں کو تربیت دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ روٹی تو پکاتی رہے، یہ باقی کام تو کرتی رہے، مگر جو اصل ذمہ داری اس کی ہے نسلوں کی تربیت، ایک نسل سامنے آئے۔ آج میں نے عرض کیا جو سوسائٹی ہمارے سامنے، اس نے جو فریب میں ہمیں مبتلا کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا آپ نے عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا، آپ نے اسے حجاب کے اندر بٹھا دیا، آپ نے اسے پردے کے اندر بٹھا دیا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے حجاب میں رکھا جائے، کہ اسے پردے کے اندر رکھا جائے، اسے نکل کے آنا چاہیے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، وہ سب کے ساتھ آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس فریب کے اندر جب عورت مبتلا ہوئی اور چراغ خانہ سے شمع حرم بنی تو آپ نے دیکھا کہ شمع انجمن بننے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج نتیجہ یہ ہوا، دیکھیے انسان کتنا ہی آگے بڑھ جائے مگر فطرت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اس کی فطرت کے اندر مامتا رکھی، کیسی مامتا؟ آپ لاکھ اس کا لباس بدل دیں، اسے انجمن میں لے آئیں، اس کو نکال دیں اور اس کی جھوٹے نعرے لگا کر کہ ہم ویمن رائٹس کے چیمپئن ہیں، اس کو فریب میں مبتلا کر دیں، لیکن فطرت نہیں بدلے گی۔ فطرت کو آپ کو دیکھنا ہے، میں بالکل سامنے کی بات عرض کرتا ہوں، ذرا جائیے اسکول سے نکلتے ہوئے لڑکے لڑکیوں کو دیکھیے، لڑکا نکلے گا ٹھوکریں مارتا ہوا، گھوسے چلاتا ہوا، ادھر ادھر کودتا ہوا، لڑکی نکلے گی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے۔ یہ کتابوں کو سینے سے نہیں لگا رہی، یہ مامتا کا جذبہ ہے جو اس کے اندر رکھا گیا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ایک جذبہ نسلوں کی تربیت کا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ مرد وہ ذمہ داری کبھی ادا نہیں کر سکتا جس خاتون کے ذمہ کی گئی۔ ذرا دیکھیے باپ کے ذمہ کر دیجئے کہ بیٹے کو کھلائے، کیا انداز ہوتا ہے؟ دیکھنے والا اسے دے گا، دو اپنے منہ میں رکھے گا، لیکن ماں اس کا منہ بند ہے، یہ بچے کو یہ پیشانی بھی چوم رہی ہے، یہ سینے سے بھی لگا رہی ہے، وہ بھاگا جا رہا ہے، یہ دوڑ دوڑ کے اسے اپنے قریب لا کے گود میں بٹھا رہی ہے، میری جان تم پر نثار ہو جائے میرے بیٹے۔ کس قدر کیا الفاظ ہوتے ہیں، کیا انداز ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ مگر میں نے عرض کیا سب سے زیادہ مشکل صورتحال یہی ہے کہ ماؤں کے دل سوکھ جائیں، مائیں خود غرض ہو جائیں۔ اگر ماں خود غرض ہو گئی تو اس کے بعد کوئی صورت ایسی نہیں کہ انسانیت کا درخت پروان چڑھ سکے، انسانیت پھل پھول سکے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھنا پڑے گا اسی ماں کو۔ ماں کائنات میں سب سے بہتر ماں کون؟ حسنین کی ماں۔ سب سے بہتر بیٹی کون؟ رسول اللہ کی بیٹی۔ سب سے بہتر زوجہ کون؟ علی مرتضیٰ کی زوجہ۔ سب سے اچھی مالکہ کون؟ فضہ کی مالکہ۔ سب سے بہترین تربیت کرنے والی کون؟ سلمان و ابوذر کی تربیت کرنے والی۔ سب سے زیادہ حق بندگی ادا کرنے والی کون؟ راتوں کو مصلے پہ کھڑے ہو کے جس کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، جو چکی چلاتی ہے تو ہاتھوں سے خون نکلنے لگتا ہے، جس کا چہرہ زرد رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بندگی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بلندی یوں نہیں ملتی، اسپریچول سٹیٹس یوں ہائی نہیں ہوتا، یہ بلندی ملی ہے تو کسی قربانی کے نتیجے میں ملی ہے، یہ بلندی ملی ہے تو بندگی کے نتیجے میں ملی ہے، بندگی جو آج دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کیا جائے؟ لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے بدلنا ہے۔
یہ بنیادی کام ہے جو ماؤں کو کرنا ہے. میری بہنیں میری گفتگو کو سن رہی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ میں اس بات سے پہ آ کے ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے شب عاشور پہ نظر رکھی ہے؟ شب عاشور امام ایک ایک خیمے میں کیوں جا رہے تھے؟ دیکھیں امام کی مصلحت امام جانے, لیکن شب عاشور میں خیموں کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ تاریخ کے دامن میں محفوظ نہ ہو پاتا اگر امام ایک ایک خیمے میں نہ جاتے. مائیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے لیے بیٹھی تھیں اور کہہ رہی تھیں کل مجھے امام سے شرمندہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے اون محمد, تم سے پہلے اکبر زخمی نہ ہو جائے, اکبر تم سے پہلے عباس زخمی نہ ہو جائے. یہ مائیں عزیزو, بس ایک جملہ ہے, اگر نوجوان اسے ذہنوں میں محفوظ کریں اور میری بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے کہ اگر صبح ظہور کی تیاری کرنی ہے تو شب عاشور پہ نظر رکھیے. جیسے یہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں, ہمیں سب سے بنیادی بات جو اپنے بچے کو بتانی ہے وہ یہ کہ میرے لال کل مجھے امام سے شرمندہ نہ کرنا, کل مجھے امام سے شرمندہ نہ کرنا. یہ بنیادی بات ہے جو ہم سکھا سکتے ہیں. کیسے سکھائیں؟ لینے کا جذبہ دینے سے بدل دیں. یہ بدلا کیسے جائے گا؟ میں نے عرض کیا بچے سے ہم بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ فطرت کا صحیح طور پر نمائندہ ہوتا ہے. اس سے فطرت بشری پتہ چلتی ہے. آپ نے کہا بیٹا یہ چاکلیٹ ہمیں دے دیجئے, وہ نہیں دے رہا, وہ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی اس سے بہتر چیز اس کے سامنے پیش کر دی, ایک الیکٹرانک کھلونا آپ نے اسے دکھا کے کہا اگر تم وہ ہمیں دے دو گے تو ہم یہ تمہیں دے دیں گے. اس نے فوراً ہاتھ پھیلا دیے اور اسے جو نہیں دے رہا تھا آپ کے حوالے کر دیا. یہ کیا ہوا؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ تم کمتر کو چھوڑ دو گے تو بہتر ملے گا تو لینے کا جذبہ دینے سے بدل جاتا ہے. بس یہی شہزادی نے کیا ہے, یہی ائمہ طاہرین نے کیا ہے, اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ لینے کے والے نہ بنو, کھینچنے والے نہ بنو, بلکہ اسے دینے کے جذبے سے بدل دو. اگر تم دنیا کو چھوڑ دو گے جو کمتر ہے تو تمہیں آخرت ملے گی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج ہم شکایت کرتے ہیں, بزرگ آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں مولانا کیا کریں, کوئی نسخہ کوئی تعویذ بتائیے. لڑکا ہاتھ سے نکل گیا, اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں گا. ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی, ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا, ہم کیا کریں بتائیے. میں ایک سوال کرتا ہوں بھائی, اتنا بتائیے جب اس نے شعور کی آنکھیں کھولی تھیں تب آپ نے کتنی توجہ اس کے اوپر دی تھی؟ دیکھیے ایک گھوڑے کے منہ میں لگام اس وقت نہیں ڈالی جاتی جب وہ بڑا ہو جائے اور قابو سے باہر ہو جائے, جب وہ بچہ ہوتا ہے تب سے اس کی تربیت کی جاتی ہے. ایک تیزی سے بہتی ہوئی ندی کے اوپر اس وقت باندھ نہیں باندھا جاتا کہ جب سیلاب کا پانی نکل رہا ہو. شروع کی منزل میں آپ اگر وہاں پر ڈیم بنا دیں گے تو وہ بعد میں فائدہ کرے گا. سورہ یوسف ہمارے سامنے ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف جب خواب دیکھتے ہیں تو اپنے بابا سے بیان کرتے ہیں. یہ پہلا درس ہے سورہ یوسف کا کہ باپ بیٹے کی خوبصورت ریلیشن شپ ہے کہ جسے یہ بیان کر رہا ہے. یعنی اتنا زیادہ دونوں کے اندر افیکشن اور لو ہو, لائلٹی دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر بات آپ سے شیئر کرنے کی جرات کر سکے. سچ بولنے کی عادت ہم نے اسے ڈالی, اگر ڈالی ہوتی ہم سچ کو برداشت نہیں کر پاتے. اس نے کہا ایک مرتبہ آ کے اس نے کہا کہ میں نے شیشہ توڑ دیا, تو اب ایسا رد عمل ظاہر ہوتا ہے, ایسا غصہ آتا ہے کہ اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ سچ بولا, اب دوبارہ سچ نہیں بولے گا. شیشہ ٹوٹ جائے گا, کھڑکی ٹوٹ جائے گی تو وہ آ کے کہے گا پڑوسی کے بچے نے توڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے سچ کو برداشت نہیں کیا. اگر پہلے دن جب اس نے سچ آ کے بولا تھا ہم نے اسے گلے سے لگا کے کہا ہوتا میرے لال تمہارے چوٹ تو نہیں لگی, اس کی کیا اوقات, پھر آ جائے گا, دوسرا آ جائے گا. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ سیکھنا ہے شہزادی سے, یہ سیکھنا ہے قرآن سے. سورہ یوسف کا پہلا درس ہی یہ ہے کہ بیٹے نے خواب دیکھا تو فوراً باپ سے بیان کیا کہ بابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. یعنی باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہو کہ بیٹا باپ کے سامنے سچ بولنے کی ضرورت کر سکے. اگر وہ کرے گا اور ایک ایسا رشتہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد بہت تربیت بہت آسان ہو جائے گی جو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ پیغمبر کی خدمت میں ایک آنے والا آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ نبی
حسن و حسین کا کے بوسے لے رہے ہیں، اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، کبھی حسن کا بوسہ لیتے ہیں کبھی حسین کا بوسہ لیتے ہیں. تو وہ بدو عرب ایک مرتبہ غرور اور تکبر کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ ان کا منہ چومتے ہیں، آپ ان کا بوسہ لیتے ہیں. میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ان میں سے کسی کو گلے سے لگا کے پیار نہیں کیا، ان کا بوسہ نہیں لیا. ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا، رحمت للعالمین کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے. کہا کیا تیرے دل میں رحم نہیں ہے، محبت نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو بھیج کے پیار کرو، انہیں گلے سے لگا کے پیار کرو. یہ ہے وہ رشتہ جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگا. بچے آتے ہیں، آپ ابھی سنیں گے مصائب کی منزل میں بات آتی ہے، بچے آنے کے بعد کیا سوال کرتے ہیں. جیسے ہی بچے داخل ہوئے، اسما نے کہا بچوں کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو. تو بچوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ حیرت سے اسما کا چہرہ دیکھا اور کہا کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا؟ یہ ہے وہ رشتہ. ہم کتنا کیا ایسا وقت دیتے ہیں؟ ہمارے سامنے جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں میں نے رپورٹ دیکھی ٹائم میگزین کی، جس نے یہ بیان کیا کہ ہر سال 300 بچے کم سے کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا قتل کر دیتے ہیں یا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں. ہر سال 300 بچے جو کرائم کا ریکارڈ ہے ان کے پاس اس میں. اور اس کے بعد خود ہی انہوں نے بیان کیا کہ اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب وہی ہے کہ جتنا دیں گے اتنا ملے گا. آن این ایوریج اس سوسائٹی میں جس کے پیچھے ہم دیوانے ہوئے جا رہے ہیں اور دیوانہ وار ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس وہی کامیابی ہے، اس کے اندر آن این ایوریج ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک ہفتے میں 27 سے 30 سیکنڈ کا وقت دیتا ہے. آن این ایوریج. جب اتنا وقت، اس کے بعد کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ یہاں شہزادی نے بتایا یہ چینج ہمیں لانا ہوگا کہ بچوں کو کم سے کم ایک وقت ایسا نکالیں جب دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھائیں. یہ بہترین موقع ہوتا ہے تربیت کرنے کا، یہ بہترین موقع ہوتا ہے کچھ باتیں بتانے کا. اور آپ پڑھتے ہیں برابر حدیث قصہ کے اندر یہ درس ہے شہزادی کی زندگی کا کہ جب بچے آئے کیا کن الفاظ سے شہزادی نے مخاطب کیا؟ یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. یہ اچھے الفاظ، اس سے ایک کردار کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، بچے کے کردار میں اعتماد پیدا ہوگا. جب اعتماد پیدا ہوگا تو آپ کے کردار کا عکس اس کے اوپر پڑے گا. پہلے ہم اپنے کردار کو اسلامی بنا لیں، اس کے بعد نسلیں خود بخود سنورنے لگیں گی. نسلوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے. اسے حجاب میں اسی لیے رکھا گیا. یہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ احسان کیا ہے اسلام نے. آپ کہتے ہیں اس معاشرے کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے، وہاں تو یہ باتیں آ رہی ہیں، حجاب کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں تاکہ بات چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے. میں آپ کے گھر میں آیا، آپ نے مجھے بلایا کہ آپ آئیے ایک وقت چائے ہمارے ساتھ پیجئے. اس کے بعد آپ گھر دکھا رہے ہیں اپنا، یہ کمرہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، فرنیچر دیکھیے. میں نے سب کچھ دیکھا. اس کے بعد میں نے کہا آپ تو بڑے غریب آدمی ہیں، اللہ آپ کی دولت میں اضافہ کرے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عنایت فرمائے، بہت غریب ہے. کہا مولانا آپ نے کیسے جانا؟ میں نے کہا میں نے سب جگہ دیکھ لیا. آپ کا ڈرائنگ روم دیکھا، آپ کی ڈائننگ ٹیبل دیکھی، ہر جگہ دیکھا. نہ کہیں کیش نظر آیا، نہ کہیں جویلری نظر آئی، نہ کہیں ویلیبلز نظر آئے، نہ کہیں پراپرٹی کے پیپرز نظر آئے. تو آپ نے مسکرا کے کہا یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ میز پر سجانے کے لیے نہیں ہے، چھپا کے رکھنے کے لیے ہیں. پتہ چلا جس چیز کو انسان قیمتی سمجھتا ہے اسے پردے میں رکھتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس کے وقار کا اعلان ہے کہ جو چیز قیمتی ہو وہ پردے میں رکھا جائے. کعبہ قیمتی ہے تو اس کی دیواروں کو پردے میں رکھ دیا گیا. قرآن قیمتی ہے تو جزدان کے پردے میں رکھ دیا گیا. عورت قیمتی ہے تو اس کو حجاب کے اندر رکھ دیا گیا. یہ ظلم نہیں ہے، اس کے وقار میں اضافہ ہے. اللہ اکبر. عزیزو بس مسئلہ یہی ہے کیسے اس جذبے کو بدلا جائے. آپ دیکھیں یہ آسان نہیں ہے کہ سائل آواز دے تو اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر اسے دے دی جائے. بچے کے آگے کی روٹی پیغمبر کی خدمت میں جب آنے والے آتے تھے تو نبی سوال پہلے دیکھتے تھے میرے پاس کچھ ہے دینے کے لیے، اور جب دیکھتے تھے کچھ نہیں ہے تو ایک مرتبہ کہتے تھے اصحاب تم میں سے کوئی ہے جو اس سائل کے سوال کو پورا کر دے.
اصحاب کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے در فاطمہ پہ چلے جاؤ، در فاطمہ پہ چلے جاؤ۔ پیغمبر کو علم ہے کہ فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، معلوم ہے کہ وہاں بھی فاقے ہو رہے ہیں، پتا ہے کہ وہاں بھی، مگر اس کے باوجود پیغمبر کو اعتماد ہے، پیغمبر کو معلوم ہے کہ اگر فاطمہ کے دروازے پہ چلا جائے گا اور فاطمہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دے گا تو پھر خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹے گا۔ اللہ اکبر! یہ منزلت، یہ جذبہ ساحل آیا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ ایک مرتبہ کہا ہے کوئی تم میں سے جو آج رات اسے مہمان کر لے، یہ مسافر ہے، اسے اپنے گھر ٹھہرا لے، اسے کھانا کھلا دے رات کا۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ لے کے چلے، گھر آئے، اسے ٹھہرایا، اس کے بعد اندر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ آ کے سوال کیا، دیکھیے ٹریننگ، تربیت ایسا نہیں ہے آپ بچے کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے دیں تو بچے میں بھی تو وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ کب ہوگی؟ جب وہ دیکھے گا ہمیں وہ کرتے ہوئے، جب ہم نے اس کے اندر ویلیوز کو پوری طرح سے اس کے رگو ریشے کے اندر دوڑا دیا ہوگا۔ اب پہنچے گھر کے اندر آئے، ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں مسجد میں ایک مسافر آیا تھا، ایک سائل تھا، میں اسے لے کے آیا ہوں، مہمان ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھبرا گئی، کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، ہاں حسن و حسین بھوکے ہیں، تھوڑی سی غذا رکھی ہے جو میں نے اپنی زینب کے لیے رکھی ہے، اس لیے کہ وہ ابھی کمسن ہے، بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ننھی سی زینب آئیں اور آ کے کہا اماں گھر پہ اگر مہمان موجود ہے تو میں رات میں بھوکی رہ لوں گی، مگر اس غذا کو مہمان تک پہنچایا جائے۔ یہ ہے صحیح جناب زینب کی شخصیت، وہ ہے کہ جنہوں نے واقعی طور پر رول ماڈل سمجھا ہے اپنی ماں کو۔ اور آپ کو نظر آئے گا قدم قدم کے اوپر، ابھی میں اشارے کرتا ہوں، جیسے والدین ویسے ہی بچے۔ اماں میں بھوکی رہ لوں گی، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ غذا اتنی سی ہے کہ اگر اس کو لے کر مہمان کے سامنے آئے تو دو جگہ اس کو نہیں تقسیم کیا جا سکتا، اور یہ آداب دسترخوان کے خلاف ہے کہ میزبان خود نہ بیٹھے۔ لہذا امام نے چراغ کی لو کو کم کیا، ایک پیالے کے اندر خالی پانی ہے، ایک پیالے کے اندر وہ غذا ہے، پانی والا پیالہ اپنی طرف بڑھایا، دوسرا پیالہ، دوسرا ظرف مہمان کے آگے رکھا۔ یہ ہیں دینے والے، ان کا قصیدہ پڑھتا ہے قرآن، ان کے لیے آتا ہے سورہ دہر۔ آسان مرحلہ نہیں ہے، مرحلہ واقعی مشکل ہے۔ عزیزو، جتنا دیکھتے چلے جائیں گے اتنا اسرار کھلتے چلے جائیں گے، اتنا باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ذرا سا کچھ مرحلے آگے بڑھ جائیے، میں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد۔ اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہاں پہ کچھ اور چیزیں عرض کرتا لیکن بات ادھوری رہ جائے گی، لہذا اس کو یہاں پر روکتا ہوں تاکہ جو 3 دن کی گفتگو ہے اس کا خلاصہ اور ماحصل آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ میں نے عرض کیا کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا دیا اسلام کے لیے، ہم نے اسلام سے لیا ہے، بیٹا بیمار ہو ائمہ یاد آتے ہیں، بزنس میں نقصان ہو جائے ائمہ یاد آتے ہیں، لینا جانتے ہیں ہم اسلام سے، اسلام سے دیا کیا ہم نے اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے میں نے کیا کیا آج تک، معاشرے کی بیداری کے لیے میری جو ذمہ داری تھی، یہ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میں کتنی تبدیلی لا سکا، میں چلا کتنا، میں نے قدم کتنے بڑھائے، میں نے کوشش کتنی کی، میں نے واقعی طور پہ کتنا وقت نکالا دین کے لیے، مذہب کے لیے، اپنی اس پوری زندگی میں سے۔ اصل سوال یہی ہے۔ دیکھیے معاشرہ میں پوری ورلڈ ہسٹری کا انالیسس اگر آپ کریں تو 2 باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جب کوئی غاصب حکمراں تخت پر آ جاتا ہے، جب کوئی ظالم حاکم آ جاتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے یہ تخت میرے پاس سے جانے نہ پائے۔ میں صرف اشاروں میں بات عرض کروں گا، اہل علم موجود ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، ارباب فہم و فکر کا مجمع ہے، آپ تمام زمانے سے مجالس سن رہے ہیں اور علماء کو سنتے رہتے ہیں، ایک طالب علم کی گفتگو ہے۔ معاشرہ جب ایک ظالم حاکم بن جاتا ہے
تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تخت مجھ سے چھننے نہ پائے. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ دو باتیں کرتا ہے. اسے خطرہ ہوتا ہے عوام سے. اگر عوام بیدار ہو گئے، اگر معاشرہ جاگ گیا، اگر لوگوں کا شعور بیدار ہو گیا، تو اس کے بعد یہ تخت بھی چلا جائے گا، یہ خزانہ بھی چلا جائے گا، یہ حکومت بھی چلی جائے گی. لہذا وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر دو چیزیں پیدا کر دی جائیں. ایک تو لوگوں کے اندر قوت احساس باقی نہ رہے، اور دوسرے جرت اظہار باقی نہ رہے. قوت احساس یعنی یہ سوچ سمجھ نہ سکیں، اچھے برے کا فرق نہ کر سکیں، وہ روشنی ذہن کے اندر نہ ہو جو تمیز کر سکیں کہ یہ راستہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. بس ٹھیک ہے، جیسے سب چل رہے ہیں ویسے ہم بھی اسی بھیڑ میں چل رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جبکہ چلنے کا نام بڑھنا نہیں ہوتا. چلتا تو وہ کولہو کا بیل بھی ہے جو صبح سے شام تک چلتا ہے مگر آخر میں اسی جگہ کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے. چلنا اور ہے، بڑھنا اور ہے. معاشرے میں سے دو چیزیں نکال لیتا ہے. ایک، ان کے اندر احساس کی طاقت نہ رہے. دوسرے، حق بولنے کی جرت باقی نہ رہے. ایسا معاشرہ جس کے اندر نہ قوت احساس ہو نہ جرت اظہار ہو، پھر اس معاشرے کو زندہ معاشرہ نہیں کہا جا سکتا. چلتے پھرتے ہوئے لوگ ہیں، سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے جنازے ہیں. زندوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا. دنیا کی نظر میں وہ زندہ ہوں مگر قرآن کی نظر میں، ائمہ کی نظر میں ایسے لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں. نالی میں رینگنے والا کیڑا بھی شاید ان سے بہتر ہے، جن کے اندر نہ احساس ہو نہ جرت اظہار ہو. ہر ظالم یہی کرتا ہے جب آتا ہے. اب یہاں توجہ فرمائیے گا، اب ذمہ داری ہوتی ہے ان افراد کی جن کا میں نے کل ذکر کیا. اس لیے کہ کوئی بھی کمیونٹی آپ کو کہیں ایسی نہیں ملے گی، کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں سب لوگ سمجھدار ہو جائیں. اکثریت وہ ہوتی ہے جو اپنے سمجھدار لوگوں کے پیچھے چلتی ہے. یہاں ذمہ داری ہوتی ہے تھنک ٹینک کی، یہاں ذمہ داری ہوتی ہے کمیونٹی کے لیڈرز کی کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ صحیح راہ پہ کیسے چلا جائے، وہ معاشرے کو زندہ کریں. کیسے معاشرہ زندہ ہوگا؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے ایسی ہستیوں کی جو اپنے آپ کو زندہ رکھیں یا نہ رکھیں، معاشرے کو زندہ کر دیں. ایسے معاشرے کو جو بالکل مردہ ہو جائے، ضرورت ہوتی ہے شہید کی. شہید کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں بہت مختصر جلدی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا ہوتا ہے شہید؟ شہید وہ ہوتا ہے جسم کے اندر اگر دل مردہ ہو جائے تو پورے اعضاء و جوارح ختم ہیں. اس لیے کہ دل حرکت کرتا رہے گا تو سب جگہ بلڈ سپلائی، آکسیجن سپلائی پہنچتی رہے گی، انسان کی ہر چیز کام کرتی رہے گی. معاشرہ جب مردہ ہو گیا تو اس کا مطلب اس کا دل ختم ہو گیا. شہید وہ ہے جو خود اپنی جان دے کر معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل بن جاتا ہے. یہ اپنے جسم کا خون نکال کر معاشرے کے جسم میں داخل کر دیتا ہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر معاشرہ زندہ رہے. معاشرہ بھی زندہ ہو جاتا ہے اور شہید بھی زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی رگوں کا خون ہے. یہاں ضرورت ہوتی ہے مجاہد کی، یہاں ضرورت ہوتی ہے شہید کی. معاشرہ کتنا مردہ ہو چکا ہے اور شہادت پیش کرنے کے لیے کس طرح علی کی زوجہ اور رسول کی بیٹی نکلی ہے. یہ آسان مرحلہ نہیں تھا. ایک ایسی خاتون کہ جس سے جب یہ سوال کیا جائے کہ حیا کسے کہتے ہیں، جس سے جب یہ پوچھا جائے کہ عورت کا زیور کیا ہے اور کوئی جواب نہ دے سکے، تب اس کی طرف سے یہ جواب ملے، عورت کا بہترین زیور حیا ہے. عورت کا بہترین زیور یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. وہ بیوی جب یہ دیکھتی ہے کہ معاشرہ مردہ ہو گیا، وہ بیوی جب یہ دیکھتی ہے کہ حق سے انکار کیا جانے لگا، وہ بیوی جب یہ دیکھتی ہے کہ غدیر کو جان بوجھ کر بھلایا جانے لگا، تو اب وہی بیوی ہے کہ جس کو دیکھ کر چاند بھی چھپ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر سورج بھی نکلتا نہیں ہے، جس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کے گھر کی
چکی، اللہ اکبر۔ علماء اہل سنت میں سے بعض علماء نے لکھا کہ ایک دن رسول کی ایک زوجہ جب شہزادی کے گھر پہ گئیں تو کیا دیکھا، عجیب عالم دیکھا۔ کیا دیکھا؟ دیکھ کر حیرت میں رہ گئیں کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، جھولا ہل رہا ہے، شہزادی تھک کے سو گئی ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح خود بخود حرکت کر رہی ہے۔ گھبرائی ہوئی رسول کی خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد کہا میں نے عجیب منظر دیکھا، چکی چل رہی تھی، جھولا ہل رہا تھا کہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ تھک گئی تھی، فاطمہ رات بھر عبادت میں کھڑی رہی، فاطمہ نے 2 دن سے پیٹ بھر کے غذا نہیں کھائی، فاطمہ رات بھر بخار کے عالم میں رہی، اس لیے تھک گئی تھی، کام باقی تھا۔ لہٰذا میں نے عرض کیا عالم اہل سنت ہیں، عجیب انہوں نے بات بیان کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کی چکی پر وحی نازل کی۔ دیکھیے ایک تو یہ روایات ہیں کہ میکائیل آئے چکی چلانے کے لیے، جبرائیل آئے جھولا جھلانے کے لیے، مگر یہاں انہوں نے عجیب بات کی کہ اللہ نے فاطمہ کی چکی پر وحی کی، وحی نازل ہوئی کہ میری بندی، میری کنیز خاص تک کے سو گئی ہے، کام باقی ہے، لہذا چکی خود بخود چل رہی ہے، گہوارہ ہل رہا ہے۔ اور تسبیح فاطمہ کو بڑی عزیز ہے، اس لیے کہ یہ تسبیح وہ ہے جو رسول نے تعلیم کی ہے، یہ تسبیح وہ ہے کہ مانگنے گئی تھی کنیز اور تسبیح کی تعلیم لے کے جب واپس آئیں تو فاطمہ خوش ہیں۔ کیسی خوش ہیں؟ دین کے اوپر دنیا کو ترجیح نہ دی جائے بلکہ دنیا کو قربان کر دیا جائے۔ یہ ہے شہزادی کی زندگی کا اگلا درس، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ گئی ہیں کنیز مانگنے، واپس آئیں تو خوش ہیں، علی انتظار کر رہے ہیں، اے بی بی کیا ہوا، اے بنت رسول کیا ہوا؟ میری بی بی جواب دیتی میں بابا سے دنیا مانگنے گئی تھی، بابا نے مجھے آخرت عنایت فرما دی اور میں اس تقسیم پر راضی ہوں، مجھے یہ تسبیح کی تعلیم عنایت فرمائی۔ وہ تسبیح پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ کو تسبیح عزیز ہے، لہذا تسبیح کو حکم ہوا کہ خود بخود چلتی رہے، تسبیح خود بخود گردش کر رہی ہے۔ وہ بی بی یہ جس کا عالم ہو، جس کی روحانیت کی یہ منزلت ہو، جو اگر زیر آسمان آ جائے تو چاند چھپ جائے۔ اب چونکہ معاشرہ مردہ ہو گیا ہے، اب چونکہ حق کا انکار کیا جانے لگا، اب 2 راستے ہیں، یا تو خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں، علی اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ ایسا نہیں کہ مولا نے حق کے لیے آواز بلند نہ کی ہو، خطبے موجود ہیں، اشارے موجود ہیں، وقت نہیں ورنہ میں ریفرنسز عرض کرتا، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی طور پر بھی اہل بیت کو کمزور کر دیا جائے۔ کیسا کمزور؟ اہل بیت کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ اپنے پاس نہیں رہتا، مگر یہ وہ در ہے کہ جہاں ٹھنڈے پانی کی سبیلیں ہمیشہ موجود ہیں، جہاں یتیموں کے لیے تندور کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، جہاں ہر وقت سائلوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ جانتی ہے کہ اگر یہ سائلوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں تو اہل بیت کی عظمت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اس عظمت کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اقتصادی طور پر، انہیں اکنومیکلی کمزور کر دو۔ کمزور کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ باغ جو پیغمبر اکرم نے عطا کیا تھا، اس باغ سے شہزادی کے حاکموں، شہزادی کی طرف سے جو مامور جو افراد تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور کہا گیا یہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، یا تو علی آواز بلند کریں، اگر علی آواز بلند کریں گے حکومت کہہ دے گی کہ علی نے نعوذ باللہ بغاوت کی تھی، لہذا ہم نے علی سے جنگ کی، جنگ کا راستہ کھل جائے گا۔ یہ سوال بہت ذہن میں آتا ہے کہ مولا نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، مولا نے کیوں مقابلہ نہیں کیا؟ اب اس پہ موقع نہیں ہے، مگر مصلحت نہیں تھی، اگر تلوار اٹھا لیتے تو اسلام ختم ہو جاتا، پیغمبر کی تمام محنت رائے گاں چلی جاتی۔ جتنے مدینے کے باہر قبیلے تھے جنہوں نے بغاوت کر دی تھی وہ سب مدینے پر حملہ کر دیتے، منافق یہی چاہتے تھے کہ سب ختم ہو جائے، لہذا ابھی مصلحت نہیں ہے، مولا خاموش ہیں، تلوار نیام میں ہے، علی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ اب شہزادی کے سامنے مسئلہ ہے کہ اپنے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اس غصب کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یا لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے اور آنے والی نسلوں تک حق واضح کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑیں۔ یہ وہ منزل تھی کہ شہزادی نے ایک اسلامی خاتون کے لیے قیامت تک نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو اگر اپنی نمود و نمائش کے لیے گھر سے نکل رہی ہو
تو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اگر حق کے دفاع کے لیے گھر سے نکل رہی ہو حجاب کے ساتھ تو پھر عبادتیں بھی قربان ہیں اس ایک عمل کے اوپر جو گھر سے نکل کے تم نے کیا. کیسے گھر سے نکلی, کس انداز سے نکلی؟ اللہ اکبر. گھر کے پہلے میں ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں, دو الفاظ ہیں, علماء یہاں موجود ہیں, میں جلدی سے عرض کرتا ہوں. ایک ہے خمس اور ایک ہے فے. خمس یعنی جب کوئی جنگ ہوتی, اس جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا, اس کے اندر سے 4/5 مجاہدوں میں تقسیم ہو جائے گا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا, 1/5 پیغمبر کا اپنا حصہ ہوگا, وہ چاہے جیسے اپنے مصرف میں لائیں. لیکن فے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پراپرٹی اگر دشمنوں کی اس طرح اسلام کے دامن میں آ جائے کہ نہ تلوار چلانی پڑے, نہ خون بہانا پڑے, نہ پسینہ بہانا پڑے, تو اس کے اوپر 100% رسول اور آل رسول کا حق ہوتا ہے, اس میں مجاہدوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جنگ خیبر کا خاتمہ ہو چکا ہے, ایگریمنٹ یہودی کر چکے ہیں, خبر آتی ہے کہ یہودیوں نے سازش شروع کر دی. جب اس سازش کی خبر آئی تو مولا کائنات کو بلایا اور رسول نے کہا اے علی میں تمہیں مکمل اختیارات دے کر بھیج رہا ہوں, تم جاؤ اور جیسا چاہے جا کے فیصلہ کرو, تمہارا فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا, میرا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا. مولا کائنات اس سازش کا خاتمہ کرنے کے لیے, یہودیوں کے سر کو کچلنے کے لیے جب آئے تو ایک مرتبہ یہودی دیکھ چکے تھے کہ علی کی ذوالفقار کی قوت کیا ہے, لہذا سب نے سرنڈر کر دیا. سب نے کہا مولا ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم نے جو سازشیں کی, جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں ہم انہیں اپنے سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سازش نہیں ہوگی, آپ جنگ نہ کریں, تلوار نہ چلائیں, اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ پراپرٹی دیتے ہیں. یہ پراپرٹی جو اس کے بدلے میں ملی کہ جنگ نہ ہو, تلوار نہ چلے, اس کا نام ہے فدق. یہ خبر لے کر جب مولا کائنات پہنچے اور رسول کو بتایا کہ تلوار نہیں چلی, خون نہیں بہا, انہوں نے یہ پراپرٹی یہ کہلاتی ہے فے. جب یہ فے پیغمبر کے پاس آئی, پیغمبر نے کہا علی تمہارا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پیغمبر کو حق ہے کہ اسے چاہے جیسے اپنے مصرف میں لائیں. روایت کے فقرے ہیں کہ اسی وقت جبریل امین آئے اور کہا اقربین کو ان کا حق دے دیجئے. پیغمبر نے کہا کس کو کیا دے دوں؟ کہا فاطمہ کو فدق دے دیجئے. پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہ پراپرٹی, جس کا میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے چونکہ یہ جنگ کے نتیجے میں ہاتھ نہیں آئی ہے, پیغمبر نے ایک تحریر لکھی اور شہزادی کے حوالے کر دیا. اور 3 سال تک پیغمبر کی زندگی میں شہزادی کے عامل وہاں پر رہے, شہزادی کے ملازم وہاں پر رہے, وہاں سے جو بھی ارننگ آتی تھی, وہاں سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا تھا, وہ شہزادی کا ایک سکہ, ایک دانہ بھی اپنے گھر میں نہیں آتا تھا, بلکہ اس سے یتیموں کی پرورش ہوتی تھی, اس سے بیواؤں کی خبرگیری ہوتی تھی, کچھ بھی اپنے پاس نہیں آتا تھا. میں نے عرض کیا کہ معاشرے کو مردہ کرنا, جب کوئی غاصب آ جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر احساس نہ رہے. احساس رہے گا جب تک اس در سے وابستہ رہیں گے. اس در سے الگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت کو اتنا مجبور کر دو کہ یہ کسی غریب کی بھی مدد نہ کر سکیں. لہٰذا فاطمہ سے فدق چھین لیا گیا, نکال دیا گیا. ان عاملین کو جو وہاں پہ موجود ہیں وہ سب نکلے, شہزادی کی خدمت میں آئے, کہا ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا, حکومت نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے. شہزادی نے کہا یہ میرا حق ہے. اب اس حق کو دیکھیے, معاملہ صرف چند درختوں کا نہیں ہے, معاملہ باغ کا نہیں ہے, معاملہ پراپرٹی کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں زندہ دفن کرنے کے بعد لڑکی کو باپ فخر کرتا ہے, یہاں بیٹی کی عظمت بتائی ہے, یہاں بیٹی کا ورثہ بتایا ہے. اگر آج بیٹی کے ورثے کا انکار کر دیا گیا تو کل ایک مثال بن جائے گی کہ کوئی باپ کسی بیٹی کو ورثہ نہ دے گا. لہذا بیٹی کے ورثے کا سوال ہے, حق کی بات ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو کس طرح سے ہمارا حق غصب ہوا ہے. اس کے لیے پہلے بھی گھر سے شہزادی اس انداز سے باہر آ چکی ہیں کہ مہاجرین کے یہاں, انصار کے یہاں جا کے کہتی تھی کیا غدیر کو بھول گئے, کیا تمہیں یاد نہیں میرے ابن ام کا حق کیا ہے. اور لوگ کہتے تھے اگر علی نے اس وقت آواز اٹھائی ہوتی تو ہم علی کا ساتھ دیتے, مگر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, وقت گزر گیا. کچھ کہتے تھے ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں, آج بھی بہت سارے لوگ یہی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے, ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. ارے آپ کھڑے تو ہوئیے, راہ خدا میں بڑھیے تو صحیح.
جب راہ خدا میں کوئی بڑھتا ہے کوئی نہ ساتھ ہو مگر اللہ ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر پوری دنیا بھی خلاف ہو جائے، پورا معاشرہ بھی اس کے مقابلے پہ آ جائے تو اس سے زیادہ طاقت نہیں حاصل کر سکتا جو اللہ کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ مولا کی مثال سامنے، لہذا اب شہزادی کو اپنا حق ظاہر کرنا ہے۔ نکلیں کس انداز سے چلیں، کیا طریقہ اختیار کیا؟ عزیزو، میں نے ابھی عرض کیا اور میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ سوال چند درختوں کا نہیں ہے۔ جس کی کنیز کی ٹھوکر میں باغ جنا ہو اسے باغ فدق کی ضرورت کیا ہے؟ واقعہ یاد ہے، دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کائنات کا رسول آیا ہے، علی فاطمہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، فاطمہ علی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ ارے آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں، کس نے مہمان بلایا؟ کنیز آگے بڑی سفید بالوں کے ساتھ، آج کائنات کا رسول میرا مہمان ہے۔ فضا تم نے بلایا تھا، کچھ بتا دیا ہوتا کہ مولا فاطمہ کی کنیز ہوں، میں انتظام کر لوں گی۔ اندر گئیں، حجرے میں مصلی بچھایا، بار الہ فاطمہ کی کنیز، فاطمہ کی کنیز، تیری کنیز خاص کی کنیز، آج کائنات کا رسول میرا مہمان ہے۔ جنت سے خوان اترا، پیغمبر یہ کہتے ہوئے گزرے، جملہ موجود ہے کہ اے فاطمہ تمہاری کنیز کا رتبہ، تمہاری کنیز کو اللہ نے وہ رتبہ عطا کیا جو مریم کو عطا کیا تھا۔ مریم کے لیے خوان اترتا تھا، آج تمہاری کنیز کے لیے وہ بھی اس کے اندر راز ہے۔ بس میں مختصر کرتا ہوں بات کو تاکہ بات، مجھے احساس ہے اس کا، باتیں بہت عرض کرنی تھی لیکن تنگی وقت دامنگیر ہے، اور مصائب میں بھی آج کمی نہیں ہونی، آپ کو ماتم بھی آج کرنا ہے۔ میں روکتا ہوں یہاں پر، مگر اتنا ذرا سا اندازہ کیجئے، دو راستے ہیں۔ ایک گھر کے اندر کا دروازہ ہے، وہ دروازہ، سب کے دروازے مسجد میں بند ہو چکے ہیں مگر فاطمہ اور علی کا دروازہ ہے جو حکم خدا سے کھلا ہوا ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے کہ جس دروازے سے حسین گئے اور نانا کی پشت پر حالت سجدہ میں سوار ہو گئے۔ یہ وہی دروازہ ہے جس سے نکل کے حسن و حسین آ جاتے ہیں۔ آسان تھا شہزادی کے لیے کہ اسی دروازے سے گزر جائیں، مگر نہیں، اس دروازے سے نہیں۔ یہ مشکل ہے ایک تقدس مآب بی بی کے لیے کہ وہ نکل کے روڈ پہ آئے، وہ نکل کے گلی میں آئے، مگر آج شہزادی چاہتی ہیں کہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ کردار روشن ہو جائے کہ تم اپنی عصمت کے ساتھ، اپنے حجاب کے ساتھ بھی حق کے دفاع میں کھڑی ہو سکتی ہو، اور یہ حق کے دفاع میں کھڑا ہونا عبادت ہے۔ لہٰذا اپنے انتظام کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو بلایا اور کہا میں دربار میں جانا چاہتی ہوں۔ عورتیں آئیں، ان کے ہجوم میں شہزادی پہلے اپنے گھر کے دروازے سے نکل کے گلی میں آئیں، پہلے گلی میں آئیں، پھر مین گیٹ جو مسجد کا ہے اس کی طرف چلیں، اور روایت نے فقرہ لکھا کہ فاطمہ ایسے چل رہی تھی کہ جیسے رسول چلا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر واقعی طور پہ کسی نے شہزادی کو رول ماڈل سمجھا ہے تو وہ جناب زینب ہیں۔ شہزادی کے لیے فقرہ ملا کہ فاطمہ ایسے چل رہی تھی جیسے رسول چلتے تھے، زینب کے لیے فقرہ ملا کہ کوفے میں ایسے تقریر کر رہی تھی جیسے علی تقریر کرتے تھے۔ آئی، اس کے بعد پہنچی، بس میں چاہتا تھا آگے بڑھوں مگر نہیں بڑھوں گا، پردہ لگایا گیا، اور شہزادی نے سب سے پہلے ایک سرد آہ کھینچی، جیسے آپ کہتے ہیں ہائے۔ اس سرد آہ کا کھینچنا تھا کہ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہر طرف سے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز، گریا کی آواز بلند تھی۔ اس کے بعد وہ عظیم الشان خطبہ شہزادی نے دیا کہ جس کو میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس خطبے کو پہلے باقاعدہ طور پر بچپن میں بچوں کو یاد کرایا جاتا تھا، جس میں پہلے توحید کے فلسفے کو بیان کیا، قرآن کیوں نازل کیا گیا، تم کیا تھے اپنی ایڑیوں سے اپنی ہاتھوں کو صاف کرنے والے، گندی دریاؤں کا پانی پینے والے، میرے بابا نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے بابا یعنی نبوت کا فیض تم نے کیا حاصل کیا، وہ شہزادی نے بیان کیا، میرے بابا کی کیا برکتیں ہیں، میرے بابا نے تمہیں کیسے اٹھایا۔ واقعی طور پر جنہیں قرآن ٹوکتا ہو، دیواریں نہ کودا کرو، دروازے سے آیا کرو، جمعے کے جمعے نہا لیا کرو، مسجد میں آؤ تو منہ کے اندر داتن کیا کرو تاکہ بدبو نہ آئے، ان کو اس منزل تک رسول نے پہنچا دیا۔ پیغمبر کی تبلیغ کا معجزہ ہے کہ آج تک دنیا اصحاب کہہ کے انہیں سلام کر رہی ہے۔ شہزادی نے اس احسان کو یاد دلایا،
اور اس احسان کو یاد دلاتے دلاتے بتایا کیسے تم نے ہمیں محروم کیا. بس خطبہ موقع نہیں ہے, مکمل ہوا. عبادات کے فلسفے, ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے اوپر پوری پوری تقریریں کی جا سکتی ہیں. شہزادی کے خطبے کا میں نے عرض کیا ایک خطبہ جسے و نہج البلاغہ قرار دیا گیا, اور اس کے بعد اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ مجبور ہو کر لوگوں کا گریہ دیکھ کر, یہ دیکھ کر کہ کہیں معاشرہ بیدار نہ ہو جائے. دیکھیے بیداری پیدا کر دی شہزادی نے. وہ جن کے دلوں کے اوپر, جن کے دل چٹان ہو چکے تھے, جن کے دلوں پہ صلابت آ چکی تھی, ان کے دلوں پہ اثر ہوا, وہ رونے لگے, وہ گریہ کرنے لگے. ایک مرتبہ ظالم مجبور ہوا, تحریر لکھ دی کہ میں نے یہ آپ کو دیا, مگر یہ بھی سازش کا ایک حصہ تھا. تحریر لے کے چلی, دوسرا رفیق سامنے آیا, اس نے اس تحریر کو اپنے ہاتھوں سے لے کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کہا اس حکم کو منسوخ سمجھا جائے. اس اللہ اکبر, کتنا مشکل مرحلہ تھا یہ زہرا کے لیے, یہ شہزادی کے لیے کتنا مشکل مرحلہ تھا. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں. بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ جب فاطمہ دربار میں گئیں تو بال سیاہ تھے, جب گھر میں واپس آئیں تو بال سفید ہو چکے تھے, کمر جھک چکی تھی. ارے نہیں, بہت بڑی مصیبت تھی جو میں نے بیان کر دی. اگر ذرا سا اہل نظر اور اہل تصور اس پر غور کریں عزیزو, امام کے لیے یہ ملتا ہے کہ روز عاشورہ جب حسین اکبر کی آواز پہ مقتل میں گئے تو بال سیاہ تھے, جب اکبر کا لاشا اٹھایا تو بال سفید ہو گئے. جو مصیبت اکبر کی شہادت سے حسین پہ پڑی, وہ مصیبت دربار میں جانے سے زہرا پہ پڑی. واپس آئیں, عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ مستقل گریہ کر رہی تھی, رو رہی تھی. ایک مرتبہ سب نے آ کے گھیر لیا. ارے کیا گزری, 4 برس کی بچی آگے آئی اور آگے کہا اماں میں نے سنا آپ کھڑی رہی, کسی نے آپ کو بیٹھنے کو نہیں کہا. زہرا نے بڑھ کے زینب کو گلے سے لگایا, اے میری بچی سب یہ سوال پوچھیں مگر تم یہ سوال نہ کرنا, اس لیے کہ شہزادی دیکھ رہی تھی میں دربار میں کھڑی تھی مگر پردہ تھا, سر پہ چادر تھی مگر ہائے زینب کیسے دربار میں ہوگی, نہ محرموں کا مجمع ہوگا, نہ چادر ہوگی, ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے اور ظالم تعارف کرا رہے ہوں گے, یہ رقیہ ہے, یہ کلثوم ہے, یہ زینب ہے. اللہ اکبر, کیا صدمہ تھا جو شہزادی لے کے آئی, میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. مگر اب شہزادی زندہ نہیں رہنا چاہتی. اب شہزادی بار بار بابا کی قبر پہ جا کر امت کی شکایت کرتی ہیں, بابا آپ نے دیکھا زمانے نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ گریہ اتنا بڑھا کہ لوگوں نے مولا سے آ کے شکوہ کرنا شروع کیا. فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. مولا آئے, اے بی بی آپ کے رونے پہ پابندی ہے. کہا ابوالحسن یہ گریہ نہیں رکے گا, یہ آنسو نہیں رکیں گے. اے ابوالحسن میں نے آپ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی, میں پہلی مرتبہ کچھ مانگتی ہوں. ابوالحسن میرے لیے ایک جگہ ایسی بنا دیجئے جہاں بیٹھ کے میں رو سکوں. عزیزو بیت الحزن بنا, علی نے 4 ستون کھڑے کیے, ایک کھجور کا چھپر ڈالا اور وہاں ہر دن دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے شہزادی آتی, اور یہ پہلی امام بارگاہ تھی تاریخ کی کہ جہاں بیٹھ کے زہرا گریہ کرتی. مجھے نہیں معلوم کہ ایسی مجلس کا عالم کیا ہوتا ہوگا جس میں مصائب پڑھنے والی بنت رسول ہو, سننے والے حسن و حسین ہو. جانے شہزادی کیا پڑھتی ہوں گی مگر اپنا مرثیہ ضرور پڑھتی ہوں گی, سبت علیہ مصائب اللہ واللہ, سبت علیہ. اب جو ایک دن زہرا گئی یہ بھی لوگوں سے برداشت نہ تھا. دیکھا ستون گرے ہوئے ہیں, سایہ ہٹا ہوا ہے, وہ درخت بھی دشمنوں نے کاٹ دیا جس کے سائے میں زہرا بیٹھتی تھی, وہاں سے روضہ رسول
پہ آئی، بابا بابا اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے بابا۔ عزادارو، روایت کے فقرے ہیں کہ ایک دن پہلے شہادت سے مولا جب گھر میں آئے تو علی کے دل کو دھکا لگا، علی دیکھ کر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ زہرا کی کمزوری کا یہ عالم دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ علی مسجد میں آ گئے، اور اب جب اگلے دن جب منظر دیکھا تو بالکل عجیب تھا کہ ایک ہی وقت میں چکی بھی چل رہی ہے، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی دل رہی ہے۔ یہ دیکھ کے علی گھبرا گئے اور گھبرا کے کہا، بنت رسول آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کہا، اے ابوالحسن، صبح میرے خواب میں بابا آئے تھے، ساتھ میں اماں بھی تھی، بابا نے کہا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں اتنا سنا، علی نے ایک چیخ ماری اور کہا، زہرا مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ ان مصائب کے سامنے مجھے اکیلا چھوڑ دو گی؟ کہا، ابوالحسن بیٹھ جائیے۔ وصیتیں کرنی شروع کی۔ کیا وصیت کی؟ ایک شیشہ دیا، یا علی اسے میرے قبر میں رکھیے گا۔ اس شیشے میں کیا ہے؟ خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو، شہزادی کی سیرت کا پیغام ہے۔ چاہنے والوں، خوف خدا سے غافل نہ ہونا۔ بی بی بتا رہی ہیں کہ میں بھی خوف خدا میں آنسو بہاتی ہوں۔ اور اس کے بعد کہا، اے ابوالحسن میری قبر کو تنہا نہ چھوڑیے گا، بیٹھ کر تلاوت قرآن کیجئے گا، کچھ دیر قرآن پڑھا کیجئے گا۔ یہ شہزادی کی سیرت کا ایک اور درس ہے، عشق قرآن، عشق قرآن۔ اے چاہنے والوں، قرآن کو کبھی بھولنا نہیں، قرآن کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اور اس کے بعد مولا نے گریہ کیا، نماز کا وقت ہوا، علی مسجد میں آئے، شہزادی حجرے میں گئی، بچوں کو جعفر کے گھر بھیجا، اسما کو قریب بلایا اور کہا، اے اسما، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے دروازہ نہ کھولنا، جب آواز بند ہو جائے علی کو خبر کر دینا کہ فاطمہ گزر گئی، علی سے کہہ دینا کہ زہرا دنیا سے گئی۔ اسما کہتی ہیں، میں حجرے کے باہر بے چینی کے عالم میں بیٹھ گئی، تسبیح کی آواز آتی رہی، کچھ دیر گزری تھی، آواز بند ہوئی، اس سے پہلے کہ میں خبر کرتی علی آئے، سر سے امامہ اتارا ہوا تھا، کہا، ہائے زہرا، ہائے فاطمہ۔ اسما کہتی ہے، مولا کس نے خبر کی؟ کہ رسول اللہ، اے علی میری بیٹی۔ اللہ اکبر۔ مولا بس میں نے مختصر کیا۔ عزادارو، سننا، امام کو پرسہ دیجئے، جوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو یہ کسی جوان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے دادا کی قبر کوئی کھود رہا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہائے میرے وقت کا امام، جو کائنات کا مالک ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے کہ قبر پہ سایہ نہیں ہے، جنت البقیع اجڑی ہوئی ہے، میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مولا آئے، غسل شروع ہوا، آپ جملہ سنا ہے کہ علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ سلمان کہتے ہیں، ہم میں اتنی جرت نہ ہوئی، رعب امامت یہ تھا کہ ہم پوچھ نہ سکے کہ مولا کیا ہوا۔ جب کافی دن گزر گئے تب پوچھا، مولا یہ بتائیے آپ چیخ کے روئے کیوں تھے؟ کہے، سلمان، ارے زہرا نے سب کچھ چھپا لیا، رسول کی بیٹی نے کچھ نہ بتایا، جب میں نے پیراہن جدا کیا پسلیاں شکستہ تھی، تازیانے کا نشان موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، ہمیں ہر سال اسی طرح سے یہ فرش مجلس بچھانا نصیب ہو اور جلد امام کا ظہور ہو تاکہ ظالموں سے انتقام لیا جا سکے۔ عزادارو، غسل دیا گیا، میت تیار ہوئی، صحن خانہ میں میت رکھ دی گئی۔ ایک مرتبہ مولا نے سب کو بلایا، آؤ رخصت
کھولو. زینب امی کو اماں کو الوداع کہو, کلثوم اماں کو الوداع کہو, حسن اماں کو رخصت کرو, حسین اماں کو رخصت کرو. سب آگے بڑھے مگر حسین نہ بڑھے, دور کھڑے ہو گئے. زینب آگے بڑھی, اماں ہمیں چھوڑ گئی. کلثوم آگے بڑھی, اماں. حسن آگے بڑھے, اماں کے پیروں سے اپنے رخساروں کو ملنا شروع کیا. اے اماں ہم آپ کے بعد کیسے زندہ رہیں گے؟ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا کہ حسین کیا تم اماں کو رخصت نہیں کرو گے؟ سر جھکا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہا بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی میں اماں کے پاس نہ آؤں گا. عزادارو عجیب فقرے ہیں. یہ جملہ کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے, ہاتھ برآمد ہوئے. آجا میرے لال, میرے غریب, میرے پیاسے, میرے مظلوم. حسین نے اماں کے سینے پہ سر رکھا. جبریل کی آواز آئی, مولا حسین کو جدا کیجئے, فرشتوں میں کوہرام ہے. شاید حسین نے جدا ہوتے ہوتے کہا ہو اماں آج میں آپ کے بلانے پہ آ گیا, کل جب کربلا میں آواز دوں اماں میری آواز پہ آ جانا. کربلا میں حسین نے بلایا, فاطمہ ماتم حسین.